انتہائی نگارش یہی ہے، میری انتہائی نگارش یہی ہے کہ تیرے نام سے بزم کی ابتدا کر رہا ہوں۔ حضرات آئیے، یوں تو دن رات مجلس محفلیں سجا کرتی ہیں، لیکن ہر محفل کی بات ایک جیسی نہیں ہوا کرتی۔ کوئی مجلس، کوئی محفل دنیاوی بکواس پر منحصر ہوتی ہے، تو کسی میں قوالی کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، تو کسی میں بے حیائی کا علل اعلان مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ ایسی محفلیں اکثر عیش پرست لوگوں کی ہوا کرتی ہیں۔ ایسی محفلوں میں شرکت کرنا گویا اپنے اعمال میں گناہوں کا اضافہ کرنا ہوا کرتا ہے۔ آپ کو اپنی قسمت پر ناز ہونا چاہیے کہ آپ کی شرکت ایک ایسی محفل کے اندر ہوئی ہے جہاں برکت ہی برکت ہے، رحمت ہی رحمت ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان کا کوئی دخل نہیں ہے۔ ایسی محفلوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس محفل کے اندر خدا کا ذکر ہوتا ہے، اس محفل کو فرشتوں کی مقدس جماعت آ کر گھیر لیتی ہے۔ اور کسی شاعر نے بھی کیا ہی خوب کہا ہے کہ رشک کرتا ہے فلک ایسی زمین پر اسد، کہ رشک کرتا ہے فلک ایسی زمین پر اسد جہاں دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے۔ تو آئیے آج کا یہ عظیم الشان پروگرام اپنی کامیابی اور کامرانی کی طرف روا دوا ہے۔ یہ سب جناب حضرت مولانا مفتی سعید السما صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور اسی طرح اراکین کمیٹی کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام حضرات کی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ آئیے اب اس کے بعد میں تمام احباب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات نے اپنی تمام مشغولیات کو چھوڑ کر ہمارے اس اجلاس کو زینت بخشی۔ انشاءاللہ ہم اجلاس کو بہتر سے بہتر شکل میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے، جس میں ایک طرف پرمغز ولولہ انگیز اور بہترین تقاریریں ہوں، تو دوسری طرف نعت و نظم کا پرکیف پربہار سنگم ہو جو آپ کی روح کو تسکین بخشے۔ خلاصہ یہ کہ ہم نے اس اجلاس کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کی ہے، جس کے اختتام تک پہنچانے کے لیے ہمیں آپ کی ضرورت ہے، آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ آپ کے تعاون کے بغیر ہم اس اجلاس کو اختتام تک نہیں پہنچا سکتے۔ لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات آخر تک ہمارے ساتھ شانے سے شانہ اور قدم سے قدم ملا کر ہمارے اس اجلاس کو کامیاب بنانے میں ہمارا ساتھ دیں گے۔ اب آپ بھی جاؤ کہ چاند ستارے پگھل گئے۔ آئیے اب بنا کسی تاخیر و تمہید کے اپنے اس پروگرام کو آگے لیے چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کے بعد اگر کوئی ذات ایسی ہے جس کی تعریف اور نعتخوانی کی جائے تو وہ مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غمگسار، سید ابرار و اخیار، آقائے نامدار، شہنشاہ ذی وقار، گلشن ہستی کے اولین، فصل بہار رحمت للعالمین، سید المرسلین، خاتم النبیین و طٰہٰ و یاسین، فخر رسل، نازش ہر دو جہاں، سیاح لامکاں، سرکار این و آن، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، جن کے بارے میں کبھی حضرت حسان بن ثابت نے کہا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ تو کبھی عاشق رسول مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقشہ روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکہ کو سجایا گیا، اور وہ محمد بھی احمد بھی ذات مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، اور علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً اس کو امیوں میں اٹھایا گیا۔ اور جب یہ سلسلہ حضرت باندوی کے پیر و مرشد حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ ناظم مظاہر العلوم سہارنپور تک پہنچا تو انہوں نے کہا کہ میں کیا جانوں کیا تم
ہو خدا جانے کیا تم ہو، کہ میں کیا جانوں کیا تم ہو خدا جانے کیا تم ہو، میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ محترم بعد از خدا تم ہو۔ فصاحت کو تحیر ہے بدعت کو پریشانی، فصاحت کو تحیر ہے بدعت کو پریشانی، نبوت ناز کرتی ہے کہ خاتم الانبیاء تم ہو۔ عزیزان گرامی، جب یہ سلسلہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی، حضرت مولانا الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ تک پہنچا تو انہوں نے کہا کہ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، کہ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، اور نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، اور نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ اور جب یہ سلسلہ شاعری کی دنیا کے بے تاج بادشاہ جناب منور رانا تک پہنچتا ہے تو وہ یوں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میری مٹھی میں ہے کچھ خاک ان کے آستانے کی، کہ میری مٹھی میں ہے کچھ خاک ان کے آستانے کی، زمانہ اب کرے ہمت میری قیمت لگانے کی، کہ میری مٹھی میں ہے کچھ خاک ان کے آستانے کی، زمانہ اب کرے ہمت میری قیمت لگانے کی، اور جب میں مر جاؤں تو خاک مدینہ میرے منہ پہ مل دینا، اور جب میں مر جاؤں تو خاک مدینہ میرے منہ پہ مل دینا، بس یہی ایک آخری صورت ہے خدا کو منہ دکھانے کی۔ اور جب یہ سلسلہ ہمارے برادر وطن یعنی ہندو بھائیوں تک پہنچتا ہے تو ان میں سے ایک شاعر یوں کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ تو اندھیروں میں کہاں ڈھونڈ رہا ہے سورج، کہ تو اندھیروں میں کہاں ڈھونڈ رہا ہے سورج، دیکھ وہ گنبد خضرا میں چھپا ہے سورج، کہ تو اندھیروں میں کہاں ڈھونڈ رہا ہے سورج، دیکھ وہ گنبد خضرا میں چھپا ہے سورج۔ اور لوگ سورج کے اشاروں پہ چلا کرتے ہیں، اور لوگ سورج کے اشاروں پہ چلا کرتے ہیں، مگر میرے آقا کے اشاروں پہ چلا ہے سورج۔ تو آئیے اب بنا کسی تاخیر و تمہید کے اس ذات پاک کا پاکیزہ تذکرہ کریں۔